بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، یہ سود ہم جو لیتے ہیں اس کے معاملے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا اور اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے اس کے بارے میں۔ پیارے دوستو، اس دور میں ہم سود اس طرح لیتے ہیں جیسے ہمارے ذاتی پیسے ہوتے ہیں، لیکن پیارے دوستو وہ ہماری دنیا کو بھی اور آخرت کو بھی سود خراب کر رہا ہوتا ہے۔ پیارے دوستو، اس میں جو گواہی دیتے ہیں اور جو شامل ہوتے ہیں اور جو سود کے فارم پر کرتے ہیں وہ بھی اس میں شامل ہیں۔ پیارے دوستو، اس کا سب سے بڑا گناہ ہے۔ کوشش کریں اور اللہ سے اس کی مغفرت مانگیں۔ اگر ہم نے سود لیا ہے تو اس کو ادا کر کے اپنی ایک نئی زندگی آگے چلائیں، کیونکہ یہ سود ایسی لعنت ہے کہ انسان کو اس دنیا میں بھی برباد کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے پاس جب دنیا سے چلا جائے گا تو اس ٹائم بہت مشکل میں ہوگا۔ اس کا بخشش بہت مشکل ہے۔ بخشنے والا تو وہ غفور الرحیم ہے، لیکن جو فرمائی ہوئی باتیں ہیں وہی ہم آپ سے بیان کرتے ہیں۔ ذرا اس حدیث کو غور سے سنیں اور اپنے ساتھیوں کو اور گھر والوں کو، بھائیوں کو بھی اس کام سے روکیں۔ پیارے دوستو، ہم نے بھی یہ گناہ کیے ہیں لیکن ابھی اللہ سے بخشش مانگ رہے ہیں۔ پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ بہت غفور الرحیم ہے اور بخشنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم پر سب رحم فرمائے اور کرم نوازی فرمائے۔ پیارے دوستو، ایک پیاری حدیث ذرا غور سے سنیں۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کھانے والے اور کھلانے والے اور لکھنے والے اور اس کی گواہی دینے والوں پر لعنت فرمائی ہے اور فرمایا ہے کہ گناہ میں وہ سب برابر ہیں۔ پیارے دوستو، غور سے سنیں کہ اس بات پر کتنا بڑا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ سود ایک لعنت ہے اور یہ دنیا میں جب بندہ لے لیتا ہے تو اس بندے کو زندگی بھر سکون نہیں آتا۔ یہ انسان کے لیے ٹینشن کا باعث بنتا ہے۔ پیارے دوستو، کوشش کریں کہ سود سے بچیں اور اپنے بھائیوں اور رشتہ داروں کو بھی منع فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ پر رحم اور کرم نوازی فرمائے۔ آمین ثم آمین۔